بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون اللہ کے راستے میں خرچ کی فضیلت اور اس کے آداب۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیاں پیدا ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جن کے لیے چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے، وہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں نہ کوئی اذیت اور تکلیف دہ بات کرتے ہیں، ان کو ان کے رب کے پاس ان کا اجر ملے گا اور ان پر نہ کوئی خوف و خطر ہوگا اور نہ رنج و غم۔ بھلی بات کہنا اور معاف کر دینا ایسے صدقہ و خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف دہ بات ہو، اور اللہ بے نیاز اور بردبار ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقے و خیرات اطلاع کر اور تکلیف دہ بات کے ذریعے برباد نہ کر، اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس چکنے پتھر کی ہے جس پر مٹی کی تہ جم جائے اور جب تیز بارش ہو تو اسے صاف اور چٹیل چھوڑ دے۔ تو ایسے لوگ اپنے عمل کا کچھ بھی حصہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اللہ ایسے منکروں اور ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے تئیں ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں
ان کی مثال اس باغ کی ہے جو کسی اونچے ٹیلے پر ہو، پہاڑی علاقے میں بلندی پر ہو، اس پر خوب اچھی بارش ہو تو وہ دگنی پیداوار دیتا ہے، اور اگر خوب بارشیں نہ بھی ہوں تو ہلکی پھلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب آگاہ ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا باغ ہو کھجور اور انگور کا، اور اس کے نشیب میں نہریں جاری ہوں، اس کو اس میں ہر طرح کی پیداوار اور پھل مل رہے ہوں، اور وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور اس کی اولاد کمزور اور نااہل ہو، پھر وہ باغ بگولوں والی آندھی کا شکار ہو جائے اور رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی باتیں تمہارے لیے اس طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور ہم زمین کی جو پیداوار دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرو، اور خرچ کرنے کے لیے اس میں سے خراب اور ردی چیز دینے کا ارادہ مت کرو، حالانکہ تم بھی ایسی چیز نہیں لیتے الا یہ کہ چشم پوشی کرو، اور جان رکھو کہ اللہ بے نیاز ہے اور لائق حمد و ستائش ہے۔ شیطان تم کو فقر و تنگ دستی سے ڈر اور راہ خیر میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، اور بے حیائی، بےہودگی اور برائیوں کی پٹی پڑھاتا ہے، ناجائز جگہوں پر بے دریغ خرچ کراتا ہے، اور اللہ تم سے مغفرت اور عنایت اور نوازش کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے، اور جسے بھی حکمت سے نواز دیا جاتا ہے اسے بہت سی بھلائیوں سے نوازا جاتا ہے۔ اس نصیحت سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو عقل مند اور دانش مند ہوتے ہیں۔ تم جو بھی خرچ کرتے ہو یا نذر مانتے ہو تو اللہ اسے جانتا ہے، اور غلط کاروں کا کوئی مددگار نہیں۔ تم کھل کر صدقہ خیرات کرو تو بہت خوب، اور اگر اس کو چھپا کر تم غربا کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تمہاری سیئات سے درگزر فرماتا ہے، وہ تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ آپ پر ان کو ہدایت دے ڈالنے یعنی مسلمان و مومن بنا دینے کی ذمہ داری نہیں ہے، ہدایت تو اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ تم لوگ جو مال بھی خرچ کرتے ہو انجام کے اعتبار سے اپنے لیے خرچ کرتے ہو، اور تم اللہ طلب میں خرچ کرتے ہو، اور جو بھی خرچ کرتے ہو وہ تمہیں بھرپور طریقے پر واپس ملے گا، تمہارا حق مارا نہیں جائے گا۔ اور ان صدقات پر حق ان فقراء کا خاص طور پر ہے جو اللہ کے راستے میں مشغول ہیں، مختلف جگہوں کا سفر نہیں کر سکتے، ان کی احتیاط اور عزت نفس کی وجہ سے نادان آدمی انہیں مالدار سمجھ بیٹھتا ہے۔ تم انہیں ان کی علامتوں سے پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر نہیں مانگتے، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ جو لوگ رات اور دن چھپ کر اور کھل کر اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں ان کو ان کے پروردگار کے پاس ان کا اجر ملے گا، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ رنج و غم۔ آیات کریمہ 261 سے جو پڑھی گئی وہ 266 تک پڑھی گئی، لیکن جو ترجمہ مزید آیات کا پیش کیا گیا ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی آیات ہیں ان کا تعلق انفاق فی سبیل اللہ سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، اس کی فضیلت سے، اس کی اہمیت سے، اس کے آداب سے، اور اس کے شرائط سے ہے، اس کی قبولیت کب ہوتی ہے، کب قبولیت نہیں ہوتی ہے، کیا چیزیں قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، پھر کون سا مال خرچ کرنا چاہیے، وہ اس مال کی صفت کیا ہے، اور شیطان تمہیں کیا سمجھانا چاہتا ہے، اس سے اپنے کو کیسے بچانا چاہیے، اور حکمت اور دانش مندی کسے کہتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کھل کر بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے، چھپ کر بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر کسی کو اسلام کی خاطر خرچ دیا جا رہا ہے کہ اس کے دل کے اندر اسلام کی کشش پیدا ہو تو یہ عمل کرتے رہو، اس پر تمہیں ثواب ملے گا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ ہدایت تمہارے ہاتھ میں ہے، ہدایت بہرحال
اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر ایک بات یہ فرمائی گئی کہ وہ غریب لوگ، وہ فقیر لوگ، وہ حاجت مند لوگ جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ اس طرح کے تعاون کے اور خیرات کے اور صدقات کے زیادہ مستحق ہیں، اور دیگر لوگوں کے مقابلے میں جو محتاج ہو اور ضرورت مند ہو۔ یہ بنیادی وہ موضوعات ہیں جو ان آیات میں پیش کیے گئے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیات کریمہ ہے، اور جو سبق چل رہا تھا وہ طلاق کے موضوع پر تھا، لیکن چونکہ عید بالکل سر پر ہے اور صدقہ فطر ادا کیا جانا ہے، اور صدقہ فطر چونکہ عید کی نماز سے پہلے دیا جاتا ہے، عید کی صبح کو دیا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر ہے کہ عید کی شب میں دے دیا جائے۔ یعنی وہ صدقہ فطر چونکہ رمضان سے تعلق رکھتا ہے، رمضان کے روزوں سے تعلق رکھتا ہے، اور ہر انسان کی جان سے تعلق رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا صدقہ متعین فرمایا ہے کہ جو انسان کی جان ذریعہ خیر ہے، اور پھر وہ رمضان المبارک کے روزوں کا ایک شکرانہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی جو نعمت عطا فرمائی، اور جو ہدایت رمضان کے ذریعے نصیب فرمائی، اور جو تربیت فرمائی، ان سب اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اور شریعت نے چونکہ جو احکامات دیے ہیں وہ چاہے بدنی ہو یا مالی ہو، اس بات کی رعایت رکھی گئی ہے کہ احکامات آسان ہو، برداشت کیے جا سکے، ایسے بوجھل نہ ہو کہ جن کو برداشت کرنا مشکل ہو۔ اس لیے جو بدنی عبادات طے فرمائی گئی ہیں، نماز کی شکل میں، ذکر و اذکار کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، روزے کی شکل میں، وہ ایسی عبادات ہیں جن کو انسان برداشت کر سکتا ہے، ناقابل برداشت نہیں ہے، انسان ان کا تحمل آسانی سے کر لیتا ہے۔ نماز دنوں رات میں 5 وقت کی فرض کی گئی ہے، اور 12 مہینوں میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ جب فرض کیے گئے تو یہ فرمایا گیا کہ چند گنے چنے دن ہیں، اور اب ہم رمضان المبارک کے بالکل آخر میں پہنچ رہے ہیں۔ کل کا ایک دن ممکن ہے کہ باقی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ آج ہی کا دن آخری ہو۔ امکانات بہرحال دونوں ہیں، اگرچہ غالب امکان یہی نظر آ رہا ہے کہ کل کا دن بھی روزے کا ملے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ مہینہ گزرا، اس طرح گزرا کہ جیسے ایک موسم بہار آیا ہو اور چلا گیا ہو۔ آسانی کے ساتھ لوگوں نے روزے رکھے، بلکہ ایک طرح سے جہاں دعاؤں اور عبادات کا سیزن رہا، ویسے ہی کھانے پینے کا بھی سیزن رہا۔ یعنی اور دنوں میں اتنی نعمتیں نہیں ملتی، اتنے پکوان نہیں پکتے، اتنا انتظام نہیں ہوتا جتنا کہ رمضان المبارک میں ہوتا ہے۔ عادتاً وہ کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں برکت بھی عطا فرمائی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک مہینہ گزر گیا۔ جب آدمی یہ سوچتا ہے رمضان شروع ہونے سے پہلے، تو لگتا ہے کہ یہ ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، لیکن اس کے بعد جب پہلا روزہ رکھ لیا جاتا ہے، دوسرا رکھ لیا جاتا ہے، تو لگتا ہے کہ بھائی معمول ہی کی زندگی ہے، صرف اوقات کھانے پینے کے بدل گئے ہیں، اور بہت سی راحت بھی ہے اور سہولت بھی ہے۔ تو جو عام طور پر جو بات بتائی جاتی ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس موجود ہو، یا اس کی قیمت کے لیے کہ مالیت اس کے پاس موجود ہو، اور اس پر سال گزر جائے، اور وہ انسان کی جو ضروریات ہیں ان سے فاضل ہو، تبھی سال گزرے گا، ورنہ اگر استعمال کی ضرورت ہوگی تو سال کی بیچ ہی میں وہ رقم ختم ہو جائے گی، یا اس میں سے ایک بڑا حصہ ختم ہو جائے گا۔ تو جو باقی بچتی ہے اور سال بھر تک رہتی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسان حکم دیا گیا ہے کہ 2.5 روپے فی سینکڑا کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ اور پھر میں نے بتایا کہ جس مال کے حاصل کرنے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تحفظ میں محنت کرنی پڑتی ہے، سال بھر کی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اس میں بہت کم رکھا گیا، یعنی 2.5 روپے فی سینکڑا، یعنی 2.5%۔ اور جس میں ذرا
محنت ہوتی ہے لیکن پھر بھی اتنی نہیں ہوتی ہے، یعنی جو زمین کی پیداوار ہوتی ہے وہ پیداوار کے بارشوں وغیرہ کے ہونے کی وجہ سے انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، تو اب وہ پیداوار کم ہو یا بیش ہو اس کا ایک حصہ ادا کرنا ہوتا ہے، اور یہ حصہ جو ہوتا ہے یہ 10واں حصہ ہوتا ہے، یہ 10واں حصہ ہوتا ہے جو ادا کیا جاتا ہے۔ اور اگر صورتحال ایسی ہے، یعنی 10واں حصے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو حصہ بنا 100 میں 10 بنا، اور اگر محنت کرنی پڑی ہے اور خرچ کرنا پڑا ہے، کھیت کی سینچائی میں خرچ کرنا پڑا ہے اور پیسہ لگا ہے، تو پھر اس کو اور کم کر دیا جاتا ہے، پھر یہ 5% پھر 5% رقم دینی ہوتی ہے، تو 2.5% اور 5% اور 10% اس طرح سے یہ فرق ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور کوئی رقم اگر کہیں سے کسی شخص کو حاصل ہو گئی، کوئی اس کو خزانہ دریافت ہو گیا، اور وہ حکومت کی تحویل میں جانے والی چیز نہیں ہے، کسی انسان ہی کی ملکیت، اس کو شمار کیا جائے گا، تو اس میں سے 20% پھر دیا جاتا ہے کہ وہ تو بیٹھے بٹھائے ایک نعمت مل گئی، اس پر کوئی جدوجہد نہیں کرنی پڑی، کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، اس کو خمس کہا جاتا ہے، 5واں حصہ کہا جاتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ 100 کا جو 5واں حصہ ہے وہ 20 بنتا ہے۔ تو یہ ایک سسٹم ہے، اور سسٹم بھی بہت سسٹمیٹک ہے، یعنی جو بھی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ کم سے کم بوجھ ہو، تو جتنا زیادہ انسان پر بوجھ بڑھا اتنا مطالبہ کم ہوا، اور جتنا بوجھ کم ہوا مطالبہ اتنا زیادہ ہوا۔ اور اسی طرح جانوروں کی جو زکوٰۃ ہے، اس میں بھی یہ بات ہے کہ جانور اگر عام چراگاہ میں چرتے ہیں، ان کے چارے کے لیے پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ چراگاہ میں لے جانا ہے، اور جانور وہاں اس چراگاہ میں چرتے ہیں، تو پھر ان پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، اور اس کی تفصیلات ہیں کہ بکریوں پر اتنی، اور گائے پر اتنی، اور اونٹ پر اتنی، وغیرہ وغیرہ، اس کی تفصیلات بیان کی گئی۔ اسی طرح اور بہت سی قسمیں ہیں مال کی کہ جن کے لیے زکوٰۃ کی شرحیں طے فرمائی گئی۔ اب زکوٰۃ سے ہٹ کر پھر ہیں صدقات، جیسے فرض نماز ہوتی ہے اور پھر نفل نماز ہوتی ہے، فرض روزہ ہوتا ہے، نفل روزہ ہوتا ہے، فجر حج ہوتا ہے، نفل حج ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مالی عبادات میں ایک فرض ہے اور ایک نفلی عمل ہے۔ نفلی عمل کے لیے عام طور پر جو اصطلاح ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے وہ صدقے کی ہے، حالانکہ عربی زبان میں اور قرآن کی زبان میں زکوٰۃ اور صدقات میں فرق نہیں ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات دونوں کا استعمال نفلی عمل کے لیے بھی ہو جاتا ہے اور فرض عمل کے لیے بھی ہو جاتا ہے، لیکن کثرت سے حدیثوں میں اور پھر اس کے بعد جو ہمارے یہاں لفظ کے استعمال کا رواج ہوا، اس میں صدقے کا لفظ نفلی خرچ کے لیے اور خیرات کے نفلی عمل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نفلی عمل میں کوئی قید نہیں رکھی گئی، یہ انسان کے حوصلے کی بات ہے، جذبے کی بات ہے۔ کوئی شخص اپنے مال میں سے 90% دینا چاہتا ہے تو سبحان اللہ، یہ اس کی ہمت کی بات ہے۔ ہاں، اس میں یہ شرط ضرور ہوگی کہ اگر وہ جوش میں آ کر 80-90% تو دے رہا ہے، لیکن گھر والے مصیبت میں پڑ رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں ہو رہی ہے، اور جو بیوی کے اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ پہلے فرض اخراجات پورے کرنے کے بعد جو بچت ہوتی ہے اس میں سے پھر آپ جس طرح چاہیے خرچ کر دیجیے، صدقات میں خرچ کر دیجیے، اور جو خیر کے کام ہیں ان میں جتنا چاہیے خرچ کر دیجیے۔ حالانکہ ان میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر اپنے صحابہ سے، جب وہ خرچ کرنے کے جذبے کے ساتھ حضور سے سوال کر رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنا پورا مال دے دیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اپنے استعمال میں رکھو، اس میں سے کچھ حصہ دے دو۔ کسی سے یہ فرمایا کہ 1/3 دے دو، بقیہ 2/3 اپنے پاس رکھو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتدال کی تعلیم دیتے تھے۔ یہی بات آپ عبادات میں بھی کہتے تھے کہ بھئی عبادت اتنی کرو جتنی برداشت کر سکو،
یہ نہ ہو کہ جوش میں آ کر ایک دن تو 100 رکعت پڑھ لو، دوسرے دن بیمار پڑے تو یہ فرماتے تھے کہ علیکم بما تطیقون، جس کی تمہارے اندر استطاعت ہو، طاقت ہو، اتنا عمل کرنا چاہیے۔ اور جو اللہ کی طرف سے فرض ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ نے انسانوں کی سہولت کے پیش نظر فرض فرمایا ہے، اس کو تو ادا کرنا ہی ہے۔ اس میں بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا بیمار کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے، وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے، اور بالکل بے ہوش ہے، پڑھ ہی نہیں سکتا تو پھر اس میں نہیں ہے، ہوش میں آ جائے تو نمازوں کی قضا کر لے، اور اس میں بھی تفصیلات ہیں، رعایتیں۔ تو یہ ساری رعایتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں۔ اور مال کے بارے میں بھی یہ فرمایا گیا کہ ایک جذباتیت اور جوش میں سارا مال خرچ کر دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اپنے مال کو حسب ضرورت استعمال بھی کرنا چاہیے، اور جو ضرورت مند ہے سب سے پہلے گھر کے جو لوگ ہیں ان پر مال کو خرچ کیا جائے۔ اس کے بعد بھی جیسی ضرورت کا تقاضا ہو، کبھی تقاضا جہاد کا اور قربانی کا ایسا ہوتا ہے کہ ابوبکر صدیق گھر کا پورا مال لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ حضرت عثمان نے بے انتہا بے دریغ خرچ کیا غزوہ تبوک کے موقع پر۔ یہ نہیں فرمایا کہ بھائی اپنے پاس رکھو، اتنا نہ دو۔ تو بعض مواقع ایمرجنسی کے ہوتے ہیں جن میں زیادہ سے زیادہ خرچ کا مطالبہ ہوتا ہے کہ اگر بڑے پیمانے پر اس میں لوگ شریک نہیں ہوں گے تو پھر ایک بہت بڑا جو مسئلہ ایمرجنسی کا ہے اور ہنگامی مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوگا۔ عام طور پر جو صدقات ہوتے ہیں جن میں نفلی صدقات سبھی کے سب آتے ہیں، اور صدقہ فطر کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو فرض رکھتا ہے، یعنی اس کی حیثیت تو زکوٰۃ کی طرح ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے خاص نصاب متعین کیا گیا ہے، اور صدقہ فطر کے لیے نصاب نہیں متعین کیا گیا ہے، گنجائش رکھی گئی ہے کہ جس کے پاس اتنی گنجائش ہو کہ وہ صدقہ فطر دے سکے، صدقہ فطر دے، اپنی طرف سے دے، اور جن کی وہ کفالت کرتا ہے جو اس کے عیال ہیں ان کی طرف سے صدقۃ الفطر دے دے۔ صدقۃ الفطر کے علاوہ اور دیگر جو صدقات ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ کے دائرے میں آتے ہیں، خرچ کرنا شمار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ مسئلہ صرف اللہ کے راستے کے خرچ کا نہیں ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کسی انسان کی مدد کرنا ہے، کسی کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے، کسی کو روزگار سے لگانا ہے، کسی کے وقت، سارے جو خرچے ہیں جو انسانوں کے لیے ہو رہے ہیں اور انسانوں پر ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو اس طرح شمار کیا جاتا ہے کہ تم یہ اللہ کے راستے میں ہی عمل کر رہے ہو، اس کا یہ درجہ متعین فرمایا گیا۔ پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو مثال دی ہے وہ یہ ہے کہ یوں سمجھو جیسے ایک دانہ تمہارے پاس، اور ایک دانہ تم نے زمین میں بویا، اس ایک دانے سے پودا نکلا، پودے میں بالیاں ہوئی، بالیاں جو ہیں وہ فرمایا گیا کہ 7 بالیاں ایک پودے میں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ تو اب اس طرح ایک دانے سے 700 دانے ملے۔ یہ بالکل ایک فطری اور نیچرل معاملہ ہے کہ جو دانے ڈالے جاتے ہیں زمین میں پھینکے جاتے ہیں، ان دانوں سے جو پودے ہوتے ہیں وہ پودے ایک ایک دانے کے عوض میں 600 700 کم اور بیش دانے لے کے آتے ہیں آپ کے پاس۔ کتنا زبردست سودا ہے! اور اس اعتبار سے اگر کاشتکاری صحیح معنی میں کی جائے تو کاشتکاری بہت ہی نفع کی چیز ہے کہ بس انسان اپنے پاس تھوڑا سرمایہ ہے وہ ڈالتا ہے، باقی اللہ میاں زمین سے سرمایہ پیدا کرتا ہے، سونا زمین سے نکال کے دے دیتا ہے۔ تو یہ عمل جو ہوتا ہے خالص اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور زمین کے اندر جو صلاحیت ہے، پانی کے اندر جو صلاحیت ہے، پانی اللہ برساتا ہے، زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور پھر ان دونوں کے ملنے سے اگر پیداواری صلاحیت ان کے اندر ہے تو کھیتیاں تیار ہوتی ہیں، باغات تیار ہوتے ہیں، چمن تیار ہوتے ہیں۔ یہاں یہ فرمایا گیا ثواب کے اعتبار سے یوں سمجھو کہ ایک تم روپیہ دو گے تو 700 روپے تو تمہارے اس مثال سے پکے ہو گئے۔ مزید یہ فرمایا گیا کہ 700 پر کوئی انحصار نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا تو ہزاروں دانے، لاکھوں دانے، کروڑوں دانے بن جائیں گے۔ بعض حدیثوں میں فرمایا کہ ایک کھجور بھی اخلاص کے ساتھ تم دو گے تو اللہ اس کو بڑھاتے بڑھاتے احد پہاڑ کے برابر جزا کے طور پر کر دے گا، یعنی ثواب اس کا اتنا بڑا ہوگا۔
ایک کھجور کا ثواب اتنا ہوگا کہ آدمی کبھی حاشیے خیال میں نہیں لا سکتا، کبھی خواب میں نہیں دیکھ سکتا، کبھی سوچ نہیں سکتا۔ اللہ کے یہاں کی جزا اتنی بڑی ہوگی۔ لیکن اب اس کی شرطوں میں اس کو بیان کیا گیا کہ صدقہ کسی کو دیا جائے، کسی پر خرچ کیا جائے تو اس پر احسان نہیں جتانا چاہیے۔ یہ بہت برائی ہے، بڑی بدترین صفت ہوتی ہے، کسی کو کچھ دے کر احسان جتلانا اور اس کو گویا کہ ذلیل کرنا اور تکلیف دینا، یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اس کا صدقہ ہی باطل ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے جیسے کوئی نماز پڑھے صرف دکھانے کے لیے، صرف دکھانا مقصود، ریاکاری، حج کرے ریاکاری کے لیے، تو حج ہے ہی نہیں، نماز ہے ہی نہیں، کل عدم ہو جاتی ہے۔ یہی صدقے کا حال ہے کہ اگر ریاکاری کے لیے صدقہ ہو رہا ہے تو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صدقہ کر کے، کسی پر خرچ کر کے اس پر احسان جتایا جائے، تکبر کا مظاہرہ کیا جائے، اس کو حقیر بتایا جائے اور اس کو ذلیل کر دیا جائے، یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ سخت ناپسند ہے۔ تو جو لوگ اس سے بچیں گے، اس سے بچتے ہوئے دیتے ہیں اللہ کے لیے اور کوئی احسان نہیں جاتا اور کوئی تکلیف نہیں دیتے، ان کو ان کے پروردگار کے پاس اجر ملے گا اور وہ بے خوف و خطر ہوں گے اور رنج و غم سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے گا۔ یہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوگا۔ نہیں دے سکتے، کسی کو نہیں دے سکتے تو اس کو جھڑکی مت دو، اس کے لیے برے الفاظ مت استعمال کرو، اس کے ساتھ کم از کم بات تو سلیقے کی کرو، اچھی بات کر دو، ارے بھائی معاف کر دو، یہ کہہ دو، یہ کیا مانگنے آ گیا ذلیل کہیں کا پیشہ ور، یہ الفاظ بہت سے لوگ بولتے ہیں تو وہ اپنے کو تباہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو آدمی غلط مانگ رہا ہو اس کو سمجھانے کی کوشش، اسلامی حکومت کی ہے کہ ایسے لوگوں کو مانگنے نہ دیا جائے، لیکن عام لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو محفوظ رکھے اور بات بھلی کہیں۔ نہیں بھی دے سکتے ہیں تو معاف کر دیں اور معافی طلب کر لیں، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف دی جائے۔ اس صدقے سے بہتر ہے، نہ صدقہ دیتا تو اچھا تھا، ایسا آدمی صدقہ نہ دے تو اچھا ہے کہ جو اس کے بعد تکلیف پہنچائے، الفاظ استعمال کرے اور ذلیل کرے اس کو جس کو دیا ہے کچھ۔ اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر برباد مت کرو۔ پھر یہ فرمایا کہ اس شخص کی طرح کہ جو ریاکاری کر کے برباد کر دیتا ہے۔ اور پھر ایک عجیب مثال بیان کی گئی، جیسے ایک چٹان ہے، اس پر مٹی کی ایک تہ جمتی، ہواؤں سے آ کے مٹی جم رہی، شیشہ اس پر جم رہی، پھر ایک زبردست بارش ہو جائے موسلادھار، سب دھل جائے گی چٹان، کچھ نہیں رہے گا۔ بس ایسے ہی تمہارے سارے صدقات چلے جائیں گے، کچھ نہیں ملے گا۔ آخرت میں دیکھو کہ ارے میں نے تو ہزاروں لاکھوں خرچ کیا تھا تو کہاں گیا، تو تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ملے گا۔ ایسے جیسے کوئی شخص سراب کو دیکھ کر پانی سمجھتا ہے، دور سے ریگستان میں ایسا لگتا ہے کہ پانی تیر رہا ہے اور پیاسا وہاں پہنچتا ہے تو اس کو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملتا ہے۔ یہ پھر حالت ان لوگوں کی ہوگی جو ریاکاری کریں گے یا احسان جتلائیں گے یا جس کو دیا اس کو دکھ دیں گے، تکلیف پہنچائیں گے۔ اس کے بالمقابل جو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے ایمان کے تقاضے سے کرتے ہیں، اپنے اصلاح باطن کے لیے کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بلند بالائی زمین پر کوئی باغ ہو، ہرا بھرا حسین باغ، اور یہ جو باغ بالائی علاقوں پہ ہوتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں، ان کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ اچھی بارشیں ہوں تب تو کیا کہنے، دگنی تگنی پیداوار دیتے ہیں، اور ہلکی سی بھی بارش ان کو مل جائے تب بھی وہ اچھی پیداوار دیتے ہیں۔ تو بس یعنی تھوڑا بھی پیسہ اخلاص کے ساتھ صرف کیا جائے، اللہ کے یہاں مقام قبولیت حاصل کرتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ بھی خرچ کیا جائے، ریاکاری کے ساتھ کیا جائے اور احسان جتلایا جائے تو ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو ایک مثال سے سمجھایا گیا کہ یوں سمجھو کہ تم میں سے کوئی شخص ہو جس کے پاس باغ، کھجور کا باغ ہو، انگور کا باغ ہو،
آپ یہاں کہہ سکتے ہیں آم کا باغ ہو، امرود کا باغ ہو، وہاں چونکہ وہ چیزیں تو باغات میں ہوتی تھی یا ان چیزوں کے باغات ہوتے تھے، اس لیے جب مثال بیان کی جاتی تھی تو کھجور کی اور انگور وغیرہ. لیکن جہاں پر جو چیز پیدا ہوتی ہے اور جو چیز بہت اچھی اور قیمتی سمجھی جاتی ہے اس کا حوالہ دے کر بات کی جائے گی کہ بہت اچھا آم کا باغ ہو، بہت اچھا امرود کا باغ ہو، لیچی کا باغ ہو، کیلے کا باغ ہو وغیرہ وغیرہ، اور ہر طرح کے اور بھی پھل موجود ہو. اور پھر اس شخص کہ بڑھاپے کی عمر آ گئی ہو، جس نے محنت کی اور بڑی محنت کے بعد یہ باغ تیار کیا، اب وہ بوڑھا ہو گیا، باغ موجود ہے، اس کی اولاد اس قابل نہیں ہے کہ باغ کی دیکھ ریکھ کرے. یعنی اگر یہ باغ ہے تو گھر چلے گا، نہیں ہے تو سب فاقے سے ہوں گے اور تباہی مچ جائے گی. ایسی صورتحال ہو، باغ بہت ہی اچھا ہو، اس کے بعد پھر ایک ایسی آندھی چلے جس میں بگولے ہوں آگ کے اور وہ باغ جھلس کے رہ جائے، تو بتائیے کیا انجام ہوگا؟ اس بوڑھے کا انجام کیا ہوگا؟ وہ تو اپنا سر پٹک پٹک کے مر جائے گا، اپنی عمر بھر کی جو محنت ہے اس پر افسوس کرتے کرتے گھل کے رہ جائے گا. فرمایا کہ یہی حال ہوگا ان لوگوں کا جو ریاکاری کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، دنیا میں نام ہو، وہ یہ چاہتے ہیں. تو پھر دیکھ لیں گے کہ آخرت میں نام تو بہت دور کی بات ہے، سوائے عذاب کے ان کے پاس تو کچھ نہیں ہوگا. اس لیے محض اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے، ایمان کے تقاضے سے کرنا چاہیے اور شریعت کے مطابق کرنا چاہیے. اب اسی سلسلے میں یہ فرمایا گیا کہ جو تمہارے پاس اچھا مال ہو اس میں سے خرچ کرو. یہ نہ ہو کہ جو گھٹیا چیز ہے، ردی ہے، ناقابل استعمال ہے، وہ اللہ کے راستے میں دی جائے گی. کپڑا پھٹ گیا، خود پہننے کے لائق نہیں رہا، صدقے میں کپڑا دے رہے ہیں. کھانا سڑ گیا، خراب ہو گیا، بو آ گئی، تو اب وہ دے رہے ہیں کسی فقیر کو کہ بھائی اس کو پکڑا دو، کسی فقیر کو جس کو خود نہیں کھا سکتے، اس کو دوسروں کو اگر دیا جا رہا ہے تو وہ صدقہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک تکلیف دہ عمل ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ کے یہاں بریانی ہے اور آپ نے بریانی نہیں دی لیکن دال اور روٹی جو اچھی ہے، کھانے کے لائق ہے، وہ دے دی، اس میں کوئی غرض نہیں، کیونکہ وہ اچھا ہی کھانا ہے اور کھائے جانے کے لائق ہے. اگرچہ اس میں بھی افضل یہ ہے کہ جو آپ کھائیں اسی میں سے دیں، اسی میں سے کچھ دیں تو یہ زیادہ بڑی بات. لیکن اس میں سے بھی اگر نہ دیں پھر بھی جو چیز دیں وہ صحیح ہو، درست ہو، خود آپ بھی کھاتے ہو اس کو، تو اس کا دینا درست ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، جو آپ خود نہیں کھا سکتے ہیں اسے جب آپ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں صحیح معنی میں خرچ نہیں کر رہے ہیں اور اپنے اوپر زیادتی کر رہے ہیں، اور اللہ جس چیز کو ناپسند کرتا ہے اسے آپ دے رہے ہیں. اب سوچئے کہ کسی گھر سے آپ کے یہاں وہ دال آتی جس میں بو ہوتی تھی، یا وہ گوشت آتا ہے جس میں بسان یا بدبو پیدا ہوتی، آپ کو اچھا لگتا؟ اسی طرح سوچنا چاہیے کہ دوسرا انسان بھی میری طرح ہے، اس کو بھی اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا. تو ایسی چیز ہو کہ جو مناسب ہو، یعنی انسان جس کو خود استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہو اسی کو دوسرے کو بھی دے. پھر ایک بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جہاں تک شیطان کا تعلق ہے، شیطان اللہ کے راستے میں خرچ سے روکتا ہے، اپنی ضرورت کو ہوا بنا کے سامنے لاتا ہے. اب اگر میں نے دے دیا تو میری بھی ضروریات ہے، اپنی ضروریات جو ہیں وہ انسان کو یاد آنا شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ دودھ کوئی ضرورت نہیں، مہینے بھر بھی ضرورت نہیں، لیکن ارے میری ضرورت تو پڑ سکتی ہے نا، کبھی 2 مہینے بعد پڑ سکتی ہے، 4 مہینے بعد پڑ سکتی ہے. انسان بخل کرنا جب چاہتا ہے تو اسی طرح کے شیطانی وسوسے قبول کرتا ہے، کو فقر اور محتاجی سے ڈراتا ہے، اس کا خوف دلاتا ہے کہ تمہاری ضرورت کا کیا ہوگا. ایک تو یہ کرتا ہے. لیکن یہی وہ شیطان ہے کہ جب مسئلہ آتا ہے شادی میں خرچ کرنے کا، جب مسئلہ آتا ہے ہوٹلوں میں کھانے پینے کا، جب مسئلہ آتا ہے شاندار ہوٹلوں میں ٹھہرنے کا، اور اس سے بھی زیادہ جب مسئلہ آتا ہے رنگ رلیوں کا، شراب و کباب کا، رقص سرود کا، فلم کی دنیا کا،
تو اس وقت پھر وہ آدمی جس کے پیسے نہیں نکلتے تھے 5 روپے مسجد کے لیے تیار نہیں تھا چندہ دینے کے لیے، آپ دیکھیں گے کہ وہ صرف ایک رات ایک شادی ہال بک کرنے کے لیے 5 لاکھ دے رہا۔ اسی کے پاس جب کوئی گیا مدرسے کا سفیر یا کوئی گیا مسجد کا چندہ کرنے سے کہتے ہیں بھائی آج کل حالات ٹھیک نہیں ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں صاحب، کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا اور چل نہیں رہا، یہ اس کی زبان پر چڑھے ہوئے جملے ہوتے ہیں، اور وہ چند روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ وہی شیطانچہ، وہی شاگرد ابلیس، وہی فتین، وہی بخیل، وہی خراش، جب اس کے شادی کا وقت آتا ہے سے ہو سکتی تھی اور حکم ہے کہ سادگی سے کی جائے، تو اس وقت وہ شیطان بن کے سامنے آتا ہے، اس وقت اس کا پیسہ ابلتا ہے، وہ معلوم ہوتا ہے کہ سوتے جاری ہو گئے پیسے کے، یہ دیکھنے والا بھی حیران ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ اور میں وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تمہیں ڈراتا ہے اس سے کہ پیسہ کم پڑ جائے گا، تمہاری حاجت میں کیا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ فحاشی کا تمہیں حکم دیتا ہے، اس کی پٹی پڑھاتا ہے، جو بات غلط ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے، نبی کو ناپسند ہے، اس میں خرچے میں بڑا جوش و خروش ہوتا ہے۔ یہ ہے مصیبت، اور یہ ایک ایسی مصیبت ہے جس میں مسلمان بھی پیچھے نہیں رہے، غیر مسلم تو غیر مسلم ہے، لیکن مسلمانوں نے بھی ساری حدیں پار کر دی۔ خاص طور پر ایک شادی کی کون سی لعنت ہے، یہ ملعون شادیاں جو مسلمانوں کے درمیان ہیں، جن کے بعد لعنتیں ہی آنی ہیں دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ ان شادیوں پر جس طرح سے خرچ ہوتا ہے وہ خرچ ہی نہیں ہوتا، جو بے پردگی ہوتی ہے، جو اختلاط ہوتا ہے، جو بینڈ باجے ہوتے ہیں، جو ناگردنیاں کی جاتی ہیں، شریعت کو جس طرح مسلا جاتا ہے، سنت کو جس طرح کچلا جاتا ہے، جو بربادیاں کی جاتی ہیں، بس دیکھتا ہے جب انسان تو اگر شریف اور مسلم ہے تو درنج کرتا ہے، اور اگر شیطان چاہے تو قہقہے لگاتا ہے کہ دیکھو کیسا اس کو بیوقوف بنایا، پیسی پٹی پڑھائی، کیسی خوشی سے پیسے یہ خرچ کر رہا ہے، اپنی آخرت کے لیے نہیں کر رہا ہے، اور اس چھوٹی سی دنیا کے لیے ایک رات کے لیے کھلاتا ہے 10 کھانے تاکہ لوگ ہکتے ہکتے مریں، اسہال ہو جائے، کسی کو پیچش ہو جائے، اور کوئی طرح طرح کی بیماری میں مبتلا ہو، بس یہ سب ہے، لعنت ہی لعنت ہے۔ اس لیے یاد رکھا جائے کہ یہ سب تماشے غلط ہیں، ان کو بند کرنا چاہیے۔ شادی صرف 2 آدمیوں سے ہو سکتی ہے، اس حد تک شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایک مرد ایک عورت سے بات کرے اور یہ کہے کہ بھئی ہم آپس میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو بعض فقہا کے نزدیک اتنا بھی کافی، دوسرے فقہا کے یہاں یہ شرط ہے کہ 2 گواہ ہوں، بس قصہ ختم۔ 4 آدمیوں کے بیچ میں شادی کا مسئلہ طے ہو سکتا ہے، 2 گواہ اور میاں اور بیوی، اور بیوی خود نہیں تو اس کا وکیل، اس کو کوئی نمائندہ۔ 4 آدمی بہت سے بہت، یعنی جن فقہا نے گواہی کی شرط لگائی ہے، امام مالک نے شرط نہیں لگائی، لیکن جنہوں نے شرط لگائی ہے ان کے یہاں 4 آدمی۔ اب 4 آدمی کے لیے یہ بھی نہیں کہ انہیں کھانا کھلاؤ، چائے پلاؤ، بسکٹ کھلاؤ، کچھ نہیں، ان کو کچھ بھی ایک گلاس پانی نہ پلاؤ تب بھی شادی ہو جائے گی، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو۔ اور ولیمے کو فرض نہیں کیا گیا، وہ ایک سنت کا عمل ہے، آپ کے پاس ہے تو آپ معتدل انداز سے اچھے طریقے سے ولیمہ کریں، جس میں اپنے خاص لوگ جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو بلا لیں، اس میں دھوم دھڑکا دکھاوا کہ جتنوں کو دعوت دی جا سکتی ہے، اور اس میں خاص طور پر سیاسی لوگ ہوں، کچھ وزیر ہوں، کچھ امیر ہوں، کچھ کبیر ہوں، کچھ چودھری ہوں تو فلاں ہوں۔ یہ عمل جو لوگ کرتے ہیں اندر سے بدماش ہوتے ہیں، بگڑے ہوئے لوگ، بالکل ضرورت نہیں، صرف دکھاوا ہے، صرف نمائش ہے، صرف فضول خرچی ہے، یہ امت کے لیے کینسر ہے یہ لوگ۔ اس لیے ان ساری چیزوں پر پابندیاں لگ جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کی دعوت دے رہا ہے تو اس جان جاتی ہے تمہاری، جب وہ کہتا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو تو تمہارے لگتا ہے کہ چمڑی ادھڑی جا رہی ہے، اور جہاں وہ منع کرتا ہے کہ یہاں نہ خرچ کرو وہاں تم پاگل و دیوانے ہو کے خرچ کرتے ہو، کسی کی نصیحت نہیں سنتے، اللہ کا حکم نہیں سنتے، نبی کی ہدایت نہیں سنتے، کون سے آخر کس شیطان کے ٹولے ہو تو؟ فرمایا کہ بس فرق یہی ہے کہ
جن لوگوں کی عقل ختم ہو جاتی ہے، سفیہ اور احمق ہو جاتے ہیں، وہی حرکتیں کرتے ہیں جو حکیم ہوتے ہیں، دانا ہوتے ہیں، بینا ہوتے ہیں، فرزانہ ہوتے ہیں۔ اللہ جن کو حکمت دین کی نصیب فرماتا ہے، زندگی کی حکمت اور دانشمندی عطا فرماتا ہے، ان کو خیر کثیر مل جاتا ہے، وہ یہ حرکتیں نہیں کرتے۔ ان کے ہر چیز میں انضباط ہوتا ہے، سنت کا اہتمام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم وہ دیکھتے ہیں، نبی کا حکم دیکھتے ہیں، حضور کی سیرت کو سامنے رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلے۔ یہ ان کا عمل ہے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ بھئی جو بھی تم خرچ کرتے ہو سب اللہ کے علم میں، کھل کے کرو یا چھپ کے کرو۔ کھل کے اس وقت کرنا چاہیے جب مقصد یہ خیر کے جذبات پیدا کرنا ہو، دوسروں کو بھی خیر خرچ پہ ابھارنا ہو، وہاں دنیا مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو۔ اس وقت دکھاوے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ شہرت ہو، نام ہو، ہاں یہ کہ آمادہ کرنا چاہتے ہیں ایک مجمع کو اس پر کہ وہ سب لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تو اس وقت کھل کر صدقہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ جیسے دعوت و تبلیغ کے لیے تشکیل ہوتی ہے تو اس وقت وہیں کہا جاتا ہے بولیے بھائی 3 مہینے کتنے لوگ دیں گے، 1 چلہ کتنے دیں گے، تو اس وقت یہ جو اعلان ہوتا ہے یہ آمادہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، ریاکاری کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ صرف دکھاوا کیا جائے، بلکہ پورے مجمع کے اندر آمادگی پیدا کرنے کے لیے یہ عمل کرایا جاتا ہے۔ اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بھائی ہدایت ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں، ہدایت کا مالک تو بس اللہ تعالیٰ ہے، وہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، اور ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم خیر کے طلبگار رہیں۔ پھر جو بات اس سلسلے کی جو آخری بات ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہ فرمایا گیا کہ جتنے بھی ضرورت مند ہیں وہ ان سب کو خیرات کا محل سمجھنا چاہیے اور سب کی مدد کرنا چاہیے۔ اس میں مذہب بھی نہیں دیکھنا چاہیے، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی، جو بھی ضرورت مند ہے، کوئی بیوہ ہو، کوئی مطلقہ ہو، کوئی یتیم ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی بے روزگار ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی برادری کا ہو، انسان ہے وہ اور وہ ضرورت مند ہے، اس کی مدد کا حکم فرمایا گیا اور تفریق کی اجازت نہیں۔ جو نفلی صدقات ہیں ان میں یہ عام حکم ہے اور اس پر ابھارا گیا ہے، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ اہمیت ان لوگوں کی ہے جو امت مسلمہ کے کاموں کے لیے وقف ہیں، جنہوں نے اپنی جان لگا رکھی ہے، وہ تعلیم کے کام میں لگے ہوئے ہیں، دین کی دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اصلاح کے کام میں اتنے لگے ہوئے ہیں کہ اب ان کو نہ تجارت کی فرصت ہے، نہ کارخانہ کھولنے کی فرصت ہے، وقت ہی نہیں، سارا وقت ان کا اسی میں جا رہا ہے، دین کے کاموں میں جا رہا ہے، اور وہ ضرورت مند ہے تو وہ سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اس اعتبار سے واقعی جہاں تنگی اور ترشی ہو، جو مدرسے ہیں، جو ادارے ہیں جن کے یہاں انتظامات نہیں ہیں اور ان کے انتظامات اسی طرح ہوتے ہیں کہ مسلمان اپنے پاس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ان کو ترجیح دیں تاکہ یہ دینی انتظام چلتا رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ اگر مدرسے بند ہو جائیں گے تو ارتداد پھیل جائے گا، مدرسے اگر نہیں ہوں گے تو جنازہ رکھا ہوگا، نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، بچہ پیدا ہوگا کوئی اذان دینے والا نہیں ہوگا۔ یہ مدرسے اگر نہیں رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری زندگی ملحدانہ ہوگی اور سارے کے سارے مسلمان جانوروں کی طرح سے ریوڑ میں تبدیل ہو جائیں گے اور ان کا کوئی بھی مذہبی اور دینی تشخص باقی نہیں رہ جائے گا۔ تو اس لیے مدرسوں کا جہاں تک تعلق ہے، دینی تعلیم کے جو بھی ادارے ہیں، وہ مسجد میں ہو یا مسجد کے خارج ہو، ان کا جو کام ہے وہ کام ہے جو انسان کے جسم میں دل کا کام ہے۔ اگر دل ٹھہر جائے، اس کا دھڑکنا بند ہو جائے، اس کی حیات متاثر ہو جائے تو دھڑام سے پورا جسم کلیپس ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال ان تعلیمی اداروں کی ہے۔ اب ان تعلیمی اداروں کے جو ذمہ دار ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ پیسہ غلط نہ لیں اور نہ غلط صرف کریں، لوگوں کے ساتھ کوئی غلط بیانی نہ کریں، جتنی ان کی ضرورت ہے اسی ضرورت کا تذکرہ کریں۔ ضرورتوں کے لیے نئے نئے عنوانات تراش کر لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکلوانا درست نہیں ہے۔ اگر اس میں جھوٹ بولا جائے تو پھر یہ ایسا لعنتی عمل ہے کہ اس مدرسے پر، اس کے ذمہ داروں پر اس سے عذاب آ سکتا ہے۔ اس لیے ان کو سچائی کے ساتھ
جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کے بارے میں بات کرنا ہے، اسی چیز پر صرف کرنا ہے، جس مصرف کے لیے جو پیسہ لیا گیا اسی مصرف پر اس کو صرف کرنا ہے، اور اس میں کوئی بھی ایسا نہیں کرنا ہے جو دینے والے کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں، علیہ السلام کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ ان سب باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اگر صحیح معنی میں پیسہ اور خرچ کرنے کا عمل ہے تب تو یہ بات درست ہے، لیکن اگر کہیں کی چیز کہیں صرف کی جا رہی ہے اور غلط طریقے پر کی جا رہی ہے اور جس سے صدقہ لیا جا رہا ہے اس کے ساتھ جھوٹ کا معاملہ کیا جا رہا ہے اور جو حق نہیں دیا جا رہا ہے تو بھی یہ شکل بڑی خطرناک ہے، اور اس حالت میں مدرسوں کے لیے داخلی خطرات زیادہ ہیں۔ تو دونوں باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ ایک طرف یہ بات کہی جاتی ہے کہ دینی تعلیم و تربیت کے لیے ضرورت ہے کہ امت کی طرف سے زبردست اعانت ہو، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، بالکل امر حق ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کی تحقیق کی بھی ضرورت ہے کہ کہاں صحیح نہج پر کام ہو رہا ہے اور کہاں بہت سے ایسے لوگ چندہ لینے والے پکڑے گئے ہیں، ان کے کیسز سامنے آئے ہیں کہ جھوٹ بول کر لوگوں سے لے لیا، اور جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا پیچھے نہ کوئی مدرسہ ہے نہ ادارہ ہے، اور یا یہ کہ جو بات کہی گئی اس کے بالکل برخلاف صورتحال نظر آئی۔ اب اس میں بدنامیاں ہوتی ہیں، ذلتیں ہوتی ہیں، تباہیاں ہوتی ہیں، اس لیے سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ سب شریعت کے مخاطب ہیں اور سب اللہ کی طرف سے مأمور ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے سب کے لیے احکام بیان کیے ہیں، صرف ایک ہی طبقے کے لیے نہیں بیان کیے ہیں۔ اس لیے سب کو یہ چاہیے کہ آپس میں دینی کاموں کے لیے تعاون کریں اور اللہ کے رضا کے حصول کے لیے ساری محنت اور جد و جہد کریں، اس میں اپنی جان لگائیں، اپنا وقت لگائیں، صحیح معنی میں حق ادا کرنے کی کوشش کریں، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کا اجر دے گا اور ان کو بے خوف و خطر فرما دے گا اور ان کو رنج و غم سے پاک کر دے گا، یعنی اللہ ان کو خوشیاں بھی نصیب فرمائے گا، امن بھی عطا فرمائے گا، اجر سے بھی نوازے گا، اکرام اور عزت کا تحفہ بھی ان کو عطا فرمائے گا۔ یہ سارے جو بدلے ملیں گے، یہ جزائیں ملیں گی، اس کے لیے تفصیلات بیان کر دی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔